خلیفہ معتمد باللہ کے دور کے بعد حضرت امام حسن عسکری کا دور تھا تو قحط سالی بہت زیادہ تھی۔ اب عقیدہ دے رہا ہوں کہ اللہ پر کتنا پختہ ایمان اور عقیدہ ہے، اور جب جب امت کو اسلام کی ضرورت پڑی اللہ نے اپنی عظیم ہستیوں سے کام لیے۔ یہ عباسی خلفاء کا دور تھا اور قحط سالی بہت زیادہ پڑ گئی تھی۔ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش جب نہ برس رہی ہو نا تو یہ کھلے میدان میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ سارے مسلمان وہاں پر اکٹھے ہو گئے، سب نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ 3 دن تک ریگولر دعا ہوتی رہی، لیکن اس وقت یہ تھا کہ وہ جو عباسی خلیفہ تھا اس دور میں، اس نے امام حسن عسکری کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا، میں نے جتنے بھی ائمہ کا ذکر کیا ہے بغیر کسی وجہ کے ان خلفاء نے ان کو جیل میں بند کر دیا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم کو جب بند کیا تھا تو پوچھا تھا باقاعدہ کہ ہارون الرشید سے کہ ان کو جیل میں کیوں ڈالتے ہو، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر باہر نکالوں تو لوگ انہی کے دل دادا بن جائیں گے، انہی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے یہ اندر ہی ٹھیک ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم کہتے تھے میں نے تو اللہ سے دعا کی ہے اللہ مجھے اتنا وقت دے کہ تیری عبادت کرتا رہوں، میں دنیا کے کاموں میں پڑتا ہی نہیں ہوں، میں جو ہی باہر آتا ہوں خلیفہ مجھے جیل میں ڈال دیتا ہے، میں جیل میں مسلح بٹھا کر اللہ کی عبادت ہی کرتا رہتا ہوں۔ تو امام حسن عسکری اس وقت جیل میں بند تھے۔ 3 دن تک نماز استسقاء دعائیں مانگی جاتی رہی، یا اللہ بارش کا نزول، کوئی بارش نہیں ہوئی۔ 3 دن پورے ہو گئے نا، عیسائی آ گئے بادشاہ کے پاس۔ عیسائیوں نے آ کر کہا کہ خلیفہ دیکھو تم نے بھی دعا کی ہے، بارش تو ہمیں بھی ضرورت ہے نا، ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم بھی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ عیسائیوں نے ابھی پہلے دن آ کر دعا کی تو اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ مسلمانوں کا ایمان آپ دیکھیں، کمزور ایمان ہے۔ پہلے دن عیسائیوں نے دعا کی، بارش برسی، دوسرے دن دعا کی اور زیادہ برسی، تیسرے دن دعا کی اور زیادہ برسی۔ خلیفہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا اس بات کا حل ہمارے پاس تو نہیں ہے، امام حسن عسکری کو بلا کے لے آؤ۔ چونکہ ہو یہ رہا تھا کہ جو کمزور دل ایمان مسلمان تھے نا، کمزور ایمان والے، وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ عیسائی ہو رہے تھے کہ ان کی دعاؤں میں تو اتنا اثر ہے، یہ سچے ہیں۔ 2024 میں بھی ایسا ہی ہے، لکیر کے فقیر موجود ہوتے ہیں، اسلام کو پڑھا نہیں ہوتا، وہ جدھر جناب ان کا رخ ہوتا ہے چل پڑتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی ایسے تھے کمزور دل ایمان مسلمان، انہوں نے آہستہ آہستہ عیسائیت قبول کرنا شروع کر دی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، امام حسن عسکری کو بلایا، انہیں جا کر بلاؤ۔ آپ نے فرمایا ایسی وجہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کے پاس انبیاء کے تبرکات موجود ہوتے تھے، کوئی انبیاء کو جب بھی پھانسی دیتا، سولی پر لٹکاتا، سر تن سے جدا کرتا، ان کو مار دیتے تھے، لیکن دل میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے تبرکات اگر ہمارے پاس ہوں گے نا تو اللہ ہمیں اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو وہ واقعات موجود ہیں مختلف انبیاء کے، وہ موجود ہیں تبرکات کے حوالے سے۔ تو امام حسن عسکری نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ جب یہ عیسائی پادری دعا کرے نا، دیکھو اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ عیسائی پادری نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ میں کسی نبی کے جسم کا کوئی عضو یا کوئی ہڈی یا کوئی تبرک موجود تھا، آپ تبرک کہہ لیں، انبیاء کی ذاتیں، وہ موجود تھا۔ تو آپ نے اپنے خادم سے کہا اس سے یہ جا کر لے آؤ، جب یہ دعا کرے نا اس کے آگے سے یہ اٹھا کے لے آؤ۔ تو خادم نے وہ جو تبرک تھا وہ اٹھا کے جب حضرت امام حسن عسکری کے پاس لے آیا، اب وہ دعا کر رہا ہے، بارش رک چکی ہے، بارش برستی نہیں ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو پھر بلایا، مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا نہ ہی اس پادری کی دعا میں اتنا اثر ہے، نہ ہی یہ دین اتنا سچا ہے جو رسول اللہ کے دین کو چھوڑ کر عیسائیت میں چلا جائے اور یہ کہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی۔ خبردار، ان کے پاس انبیاء کے تبرکات میں سے ایک تبرک تھا جس تبرک کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ مسلمانوں اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، دیکھو اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے۔ تبرک لیا نا، اب بارش تھم گئی۔
اب امام حسن عسکری نے اسی بادشاہ کو بلایا، وہی میدان سجا ہے، وہی مسلمان کھڑے ہیں، رسول اللہ کے شہزادے نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیے، یا اللہ تجھے رسول اللہ کا واسطہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں، یا رب ذوالجلال بارش کا نزول، بارش برسا دے۔ امام حسن عسکری کا ہاتھ ابھی چہرے پر پھرا نہیں تھا، اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پاور عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ اسلام کسی بھی صورت میں جھک نہیں سکتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا لوگے۔